مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کو مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا پرکیف اور پرکشش تذکرے میں کتنے اچھے طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے، اور 90 برس تک ممبروں پر جس پر تبرہ کیا گیا تھا وہ شخصیت آج ساری دنیا میں اس طرح سے ہے کہ تاریخ کے تمام ضابطوں کو، ان ضابطوں کو شکست دے دی اس کے ذکر نے، اس کی آسماں فراز شخصیت نے، جس کو لوح جہاں سے جس کے نام تک کو مٹا دینا چاہتے تھے، آج وہ پورے فضائل کے ساتھ آسمان فضیلت پر چمک رہا ہے. چاہنے والے جتنا جتنا ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. کوئی چاہنے والا ایسا تھا کہ اس نے تختہ دار پہ قصیدہ، کوئی چاہنے والا ایسا تھا جس نے حجاج ابن یوسف کے دربار میں مولا کے فضائل بیان کیے. جب لوگوں کی پنڈلیاں کانپنے لگتی تھیں حجاج ابن یوسف کا نام سن کر، اور جس کو تاریخ نے کہا کہ انسان نہیں بھیڑیا تھا، جس کی تشفی نہیں ہوتی تھی جب تک وہ کچھ لوگوں کا خون بہا نہ لے. اور وہ کن کا خون بہایا جاتا تھا؟ آل اطہار کے چاہنے والوں کا. تو اس کے دربار میں کون گیا؟ کمبر، رسیوں میں جکڑا ہوا. آواز آئی یہ ہے غلام علی ابن ابی طالب. اور کمبر ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھتا ہے حجاج ابن یوسف کو، اور حجاج ابن یوسف محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی راشا نہیں، کوئی لرزہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ کمبر ہے، غلام علی ابن ابی طالب. کہا اے کمبر، یہ جلاد کھڑے ہوئے ہیں، ابھی اپنی تلواروں سے تمہارے ٹکڑے کر دیں گے. اگر زندگی چاہتے ہو تو تبرہ کرو علی کے نام پر. ابھی اس کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا تو کمبر نے کہا او ملعون، میں نے وہ زندگی کرنی کیا ہے جو محبت علی کے بغیر. اے کمبر، تیرا مولا کیسا تھا؟ اب یہ شکست خوردہ بھرے دربار میں شکست خوردہ حجاج ابن یوسف کی آواز ہے. وہ بات کو کسی طریقے سے دوبارہ اس طرح سے کرنا چاہتا ہے کہ اس کا رعب چھا جائے. تیرا آقا کیسا تھا جس نے تجھے اتنا جری کر دیا کہ تو یہاں اس طرح زبان سنبھال کے بات نہیں کر رہا؟ تو کمبر کہتا ہے جیسا میرا آقا تھا ایسا دنیا میں کسی کا آقا ہو نہیں سکتا. دیکھیں یہ محبت علی انسان کے اندر کیا، انسان کو کیا بنا دیتی ہے کہ ایک غلام ہے اور حجاج ابن یوسف کے سامنے کہہ رہا ہے جیسا میرا آقا تھا. تو اب جیسا میرا آقا تھا اس کی تفسیر بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ یہ کس منظر پر اس کی نگاہ ہے. تو ہمارے ہاں اگر کسی کی تعریف کی جائے تو جیسا تھا میں اس کی عمارت، اس کی حیثیت، سماجی حیثیت، اس کے ناز نخرے دنیا میں ہم ایسے بیان کریں گے. لیکن جو مولا علی کے مکتب کا تربیت یافتہ ہے
اور خدمت کرتا رہا ہے، اس کو کبھی کوئی شکایت پیدا ہوئی ہوگی اپنے آقا سے؟ نہیں. کہتا ہے جیسا میرا آقا تھا ایسا کسی کا ہو نہیں سکتا. کیسا تھا تیرا آقا؟ کہا میرا آقا بازار میں جا کر 2 قسم کا لباس خریدتا تھا، ایک ادنا قیمت کا، ایک اعلیٰ قیمت کا. ادنا قیمت کا خود پہنتا تھا اور اعلیٰ قیمت کا اپنے غلام کو عطا کرتا تھا. جیسا میرا آقا تھا ایسا کسی کا آقا ہو نہیں سکتا. کبھی بھوکے سوئے ہوں گے تو اس کے حسنین سوئے ہوں گے، اس کے در کا سائل کبھی بھوکا نہیں سویا. یہ گفتگو تو شروع ہو گئی نا اخبار سے کہ دیکھیں تاریخ کو اس طرح سے شکست دی مولا علی کے فضائل نے کہ سید حمیری وہ سید الشعراء اس نے کیا کیا. اب یہ سلسلہ بات شروع ہو گئی ہے کہ کیسے مولا علی کے نام پہ قربانیاں دی گئیں اور کس طریقے سے دوبارہ لوح جہاں پر وہ ابن ابی الحدید المعتزلی نے تو یہ لکھا ہے کہ مولا علی کے فضائل کے ایک گوشے سے نقاب ہٹی. سارے فضائل تو دنیا کے سامنے آ نہیں سکے، اس لیے کہ غیروں نے مولا علی کے فضائل کو چھپایا بغض و حسد و کینہ کی وجہ سے، اور اپنوں نے اس طرح چھپایا کہ ہر طرف موت کے سائے منڈلا رہے تھے. تو ایک گوشے سے نقاب ہٹی. وہ کس نے ہٹائی؟ وہ کہتا ہے کہ مولا علی کے چاہنے والے کچھ ایسے تھے جنہوں نے تلواروں کی دھاروں پر رقص کرتے ہوئے مولا کے فضائل کے قصیدے پڑھے. اور یہ تاریخ ہے، یہ ایسی تاریخ ہے کہ اس کو بنا سنوار کے نہیں ہم پیش کر رہے، بلکہ اس میں سے کچھ تھوڑا سا جو سعادت میسر ہوتی ہے تھوڑا سا پیش کرتے ہیں. تو کیسے مولا علی کے ذکر کو اس جگہ پہ پہنچنا نصیب ہوا؟ ہاں، ابن ابی الحدید المعتزلی کہتا ہے ایک گوشے سے نقاب ہٹی، اور وہ فضائل بھی اتنے تھے کہ جس سے سارا عالم مشرق سے لے کے مغرب تک پر ہو گیا. آپ دیکھیں یہ جملہ کتنا سچا جملہ ہے کہ جس کا نام کوئی نہیں لیتا تھا، آج مولا علی کی شخصیت نے اس قدر دنیا میں اس فضیلت کے چرچے اس طرح ہوئے ہیں کہ آج کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں. ہاں، بجائے اس کے کہ کوئی چھپائے مولا علی کو، نہیں محبت نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی صفائی دیتے کہ ہم بھی مانتے ہیں. تو یہ کوئی شخصیت کو تھوڑا عروج تو نہیں ہے. ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، ہر شخص نہیں لائق مداحی حیدر، اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، ناپاک زبانوں پہ یہ نہ. یہ جب تک سہولت میں رہتے ہیں اس وقت تک تو نہیں نہ پکارتے، لیکن جب تکلیف میں آتے ہیں پھر پکارتے ہیں. جب دوست بچھڑنے لگتے ہیں، جب سانس اکھڑنے لگتی ہے، اور انسان کی آخری ہچکی بھی جب حلق میں اڑنے لگتی ہے، جب سبز تناور درختوں کی ہر ڈالی جھڑنے لگتی ہے، جب موت شکنجہ کستی ہے، جب قبر کا در کھل جاتا ہے، اس وقت علی یاد آتا ہے. جب سرکش موجیں دریا کی ٹکراتی ہیں چٹانوں سے، اور برف سی گرنے لگتی ہے احساس کے آتش دانوں سے، اور ایک نبی کی کشتی جب گھر جاتی ہے طوفانوں سے، جب لنگر شل ہو جاتے ہیں ملاح کا دل گھبراتا ہے، اس وقت علی یاد آتا ہے. صلوات پڑھیں صلی اللہ. تو میں کہہ رہا تھا سید حمیری سید الشعراء. تو اس نے کیا، یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی لڑائی جب عروج پر پہنچی ہوئی تھی، اور اسی زمانے میں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ تشیع کی فقہ کی ترویج کا زمانہ تھا. تو یہ سید حمیری یہ آتا تھا بازار کوفہ میں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا،
اور یہ اعلان کرتا تھا جو آدمی جو شخص میرے مولا کے فضائل میں مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دے گا کہ جس کو میں نے نظم نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو ابھی یہ گھوڑا دے دوں گا اور جتنے پیسے جیب میں ہیں وہ بھی دے دوں گا۔ اب شور مچتا تھا، لوگ دوڑتے تھے، ایک مجمع لگ جاتا تھا، ادھر سے کوئی حدیث پڑھتا تھا اور ادھر سے یہ اسی مضمون حدیث کا جو کلام اس نے کہا ہوتا تھا یہ وہ پڑھتا تھا، تو ادھر سے حدیث آ رہی ہے، ادھر سے شعر جا رہا ہے، صحیح ہے؟ ادھر سے حدیث آ رہی ہے، ادھر سے شعر جا رہا ہے، تو یہ نیلام گھر کی طرح کا ایک پروگرام ہو جائے مقابلہ، ادھر سے حدیث آئی ادھر سے آئی تو ہر طرف سے حدیث آ رہی ہے اور یہ اس حدیث کے جواب میں اس حدیث کے مضمون پر مشتمل اپنا کلام پڑھتا ہے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کو اس نے نظم نہیں کیا ہوتا تو سارے مجمع کے سامنے یہ وہ گھوڑا اس شخص کو دے دیتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں، یعنی جو پڑھنے والے تھے، جو فضائل کو عام کرنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا کیا، آج آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس تاریخ کے افراد اس لائن میں تو لگ گئے نا جنہوں نے مولا کے فضائل کو عام کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا، تو بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں جو اس راہ و روش کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کچھ دن گزرے، یہ پھر آ گیا ایک گھوڑا لے کے، ابھی اس نے اعلان نہیں کیا تو شور مچا ہوا کہ وہ پھر آ گیا۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، یہ اعلان کرتا تھا، اب یہ آیا ہے تو لوگ دوڑ رہے ہیں، وہ پھر آ گیا اور پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث کوئی سنائے جس کو میں نے نظم نہ کیا ہو، تو یہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا اس زمانے میں، یعنی آج کی مرسیڈیز، تو اب کون ہوگا جو وہ انعام نہیں جیتنا چاہتا ہوگا۔ تو پھر اسی طریقے سے، تو اس طریقے سے مولا کے فضائل عام ہوئے کہ جہاں پر بھی گنجائش ملی لوگوں نے سب کچھ لٹا کر بھی مولا علی کی شخصیت کو دنیا کے سامنے پھر سے پیش کیا، اور یہ معجزہ آج ساری دنیا میں گونج رہا ہے۔ یہ پرنٹڈ میٹر جا رہا ہے، یہ ادھر سے یہ سوشل میڈیا، پھر جتنے وسائل ہیں وہ اس میں صرف ہو رہے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے اجتماعات متاثر ہوئے ہیں، لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ آن لائن شروع ہو گیا اور اس کی وسعتیں مزید آگے بڑھ گئی ہیں۔ تو میرا ارادہ تو نہیں تھا اشعار سنانے کا، لیکن وہ چونکہ جیسے محفل چل رہی ہے تو اس حساب سے میں نے اشعار سنائے آپ کو۔ صلوات پڑھیں بابا۔ افسر عباس زید صاحب نے ایک تاریخ تشیع لکھی تھی نظم میں، اس کے 2-3 شعر ضرور سناؤں گا آپ کو۔ اپنا اوروں سے ہے رنگ رخ محفل بھی الگ، اپنا اوروں سے ہے، اوروں کی محفلیں بھی دیکھ لیں تو وہاں اعزاز حیدر جیسے لوگ کہاں نظر آئیں گے۔ اپنا اوروں سے ہے رنگ رخ محفل بھی الگ، خلش غم بھی الگ، کیفیت دل بھی الگ، کوئے جانا بھی الگ، حسرت بسمل بھی الگ، دشت الگ، ناکہ الگ، صاحب محمل بھی الگ، دشت الگ، ناکہ الگ، صاحب محمل بھی الگ، حسن کی شان جدا، عشق کا اسلوب جدا، طرز عشاق جدا، شیوہ محبوب جدا، بخدا رکھتے ہیں ہم مسلک رندانہ جدا، دل دیوانہ جدا، لغزش مستانہ جدا، اپنا اس مکر کی دنیا سے ہے خم خانہ جدا، اپنا اس مکر کی دنیا سے ہے خم خانہ جدا، میں جدا، کوزہ جدا، شیشہ و پیمانہ جدا، میں جدا، کوزہ جدا، شیشہ و پیمانہ جدا، ہاتھ کیوں چومنے نہ شائستہ مذاقی اپنے، پاک و پاکیزہ و معصوم ہیں ساقی اپنے، ہاتھ کیوں چومنے نہ شائستہ مذاقی اپنے، پاک و پاکیزہ و معصوم ہیں ساقی اپنے، ہم نے سہون بھی منافق کو مسلمانہ کہا،
ہم نے صحبن، یہ تاریخ ہے، یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہوا. تو مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے صحبن بھی منافق کو مسلمان نہ کہا، کسی جاہل کو کبھی عالم قرآن نہ کہا، خار کو خار کہا، جانے گلستان نہ کہا، دین فروشوں کو نمائندہ یزداں نہ کہا. خار کو خار کہا، جانے گلستان نہ کہا، دین فروشوں کو نمائندہ یزداں نہ کہا. صادق القول ہیں، مغلوب نہیں غالب ہیں، ہم غلامان علی ابن ابی اور یہ عید تو 1,24,000 انبیاء کی عید ہے. آپ اندازہ کریں جس راستے پر انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی، کیا ان کو انتظار نہیں ہوگا کہ یہ کام جو شروع کیا ہے یہ کمال کی منزل پہ کب پہنچتا ہے اور تکمیل دین کی سند کب نازل ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 1,24,000 انبیاء کی ارواح وہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ کب اعلان ہوتا ہے، کب تکمیل دین کی منزل آتی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ میں ایک جملہ خاص طور پر کہا کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہی ہو جائے کہ آقا نے اپنی زندگی میں 2 ہی کام کیے، ایک لوگوں کا شریعت پہنچائی اور دوسرا کام یہ کیا کہ لوگوں کو شریعت کے وارث بتائے. 2 ہی کام، شریعت کا پہنچانا اور شریعت کے وارثوں کا تعارف کروانا. اور شریعت کے وارثوں کا جو تعارف کروایا ہے، اس میں آپ تھوڑی سی توجہ اور کریں تو بہت پرلذت بات ہے کہ اس میں ہر چیز میں ایک تنوع اور ایک ایسی صورت برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی کہ لوگ اس کو بھلا نہ سکیں. یعنی سادہ طریقے سے نہیں، بہت سارے طریقے آزمائے گئے. ان میں سے پہلا تو تاریخ میں جو سب سے پہلی بات ہوگی وہ دعوت ذو العشیرہ کی بات ہوگی. تو دعوت ذو العشیرہ کے وقت تک کبھی کسی نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا. دعوت ذو العشیرہ میں آقا کی آواز مخاطبین کو آقا کہہ رہے تھے کہ میں جو پیغام لے کے آیا ہوں آج تک کوئی بھی اپنی قوم میں اس سے بہتر پیغام لانے والا اور اس سے بہتر پیغام نہیں لایا. تو اس کے بعد آقا نے کہا کہ فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، بس اس میں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے، عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَسِيِّي وَخَلِيفَتِي وَوَزِيرِي، تاکہ وہ میرا وصی ہو، میرا وزیر ہو، میرا جانشین ہو. تم میں سے کون ہے؟ تو آقا نے 2 کام کیے. ایک تو یہ کہ مدد مانگی. اب یا علی مدد کو غلط کہنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلے ہی پیغام ہے، پہلی مرتبہ ہی آقا مخاطب ہو رہے ہیں اور مخاطبین میں جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ مدد مانگ رہے ہیں. اور پھر کس سے مدد مانگ رہے ہیں ابھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک طرف سے آواز ابھرتی آنا اُبَازِرُکُم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ اسلام شروع ہی مولا علی کی مدد سے ہوتی ہے. اور اگر یہاں مدد کے جواز کو کوئی چیلنج کرے گا تو وہ سرکار حبیب کبریا کو چیلنج کرے گا، وہ اسلام کے خلاف بولے گا. اسلام وہی ہے جو آقا نے پیش کیا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اس کا کلام، اس کی گفتگو اور اس کے الفاظ وہ مشیت الہی کو بیان کرتے ہیں. تو آقا نے جب کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اس پیغام کے آگے پہنچانے میں میری مدد کرے، تو جس نے اٹھ کے کہا ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. آقا نے کیا کیا؟ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو کہا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی و وزیری،
وہ جتنے الفاظ آقا نے کہے تھے کہ تاکہ وہ ہو میرا جانشین، میرا بھائی، میرا وسیع، تو وہ سارے الفاظ آقا نے پھر کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے. اور اس کے بعد آپ چلے گئے غدیر خم پہ، وہاں ہاتھ رکھ کے شانے پہ کہا. کوئی وقت جو ہے آقا نے وہ جانے نہیں دیا اپنے ہاتھ سے، اس لیے کہ جب بھی دنیا میں رسالت کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں سب سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ لکھی جائے گی. دعوت ذوالعشیرہ جب لکھی جائے گی تو اس میں آقا کا جو خطاب ہے وہ لکھا جائے گا، اور لکھا جا رہا ہے. اور اس میں پھر آقا نے جو مدد کا سوال کیا اور پھر جو آگے سے مدد ملی اس سے آپ آگے چلے تو یا علی مدد کہنا شروع کیا آپ نے. تو ساری دنیا سب سے پہلے اس کلام پر پہنچے گی تو وہ یا علی مدد سے شروع ہوتا ہے. اور آقا نے اسی وقت اس مددگار کی مدد کو قبول کر کے اس کے جانشین ہونے کا اعلان کر کے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے لوگوں کو دکھا دیا. کاندھے پہ ہاتھ کیوں رکھا یہ آپ سوچیں. اگر کاندھے پہ ہاتھ نہیں رکھتے تو لوگ کہتے کسی اور کے لیے کہا تھا. لہذا دیکھ لو، سن لو اور دیکھ لو. بڑے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، اور جنہوں نے سنا اور دیکھا، جن کو توفیق ہوئی ان کی سماعتیں آج تک اس پر کیف و وجد سے اس پیغام کو دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں اور آگے سنا بھی رہی ہیں. اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. تو اس کے بعد جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہر منظر میں ایک تنوع، ایک ایسی چیز جو لوگ بھلا نہ سکیں. آئیں آپ غدیر کے ماحول میں، شب ہجرت مولا کے فضائل کی شب ہے. اس کے بعد خیبر مولا کے فضائل ہیں، بدر مولا کے فضائل ہیں، احد مولا کے فضائل ہیں. جہاں جہاں بھی نبرد آزما ہوئے اہل اسلام سے اہل کفر، تو مولا علی کی ذوالفقار کے ذریعے سے اسلام کو حیات تازہ عطا کی گئی. پروردگار عالم کا فیصلہ تھا. تو دنیا کے سامنے مولا علی کی شخصیت پیش ہوتی گئی اور آپ پہنچ گئے غدیر خم میں. پالان شتر کا ممبر بنایا گیا. پالان شتر کا ممبر، میں جو کہہ رہا ہوں، ہر منظر میں ایک تنوع. آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی جگہ پالان شتر کا ممبر نہیں ملے گا. اس پالان شتر کے ممبر سے جو غدیر خم میں بنایا گیا، اعلان امامت و ولایت کے لیے، مولائیت کے اعلان کے لیے، اس سے پہلے آپ کو کسی بھی جگہ ایسا ممبر، ایسا تذکرہ نہیں ملے گا کہ کسی نے پالان شتر کا ممبر بنایا ہو. متوجہ ہو رہے ہیں؟ یہ تنوع، یہ انفرادیت اس ممبر کی کہ اس سے نہ پہلے یہ ممبر بنا اور نہ بعد میں یہ ممبر بنا. اور اصل جملہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس انفرادیت کو ختم کیوں نہیں کر دیتے. یعنی یہ جو ایک ہی ممبر ہے تو ہر سال ممبر بنا لیا کریں، تاکہ خاص طور پر حج کے موقع پر اونٹ بہت ہیں، کجاوے بہت ہیں، پالان بہت ہیں. کوئی 150 پالان جمع کرنا کون سا مشکل کام ہے. اس کی انفرادیت کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ نہ کہیں لوگ کہ پہلے بھی نہیں بنا بعد میں بھی نہیں بنا، تو اس کی انفرادیت کو ختم کرنے کے لیے ہر سال ممبر بنا لیں. اور اس پر وہ امام کعبہ جو وہاں ہوتے ہیں ان کے مقرر کیے ہوئے وہ آدمی کھڑا ہو کے خطبہ دیتے. تو کیوں نہیں بنا لیتے؟ کبھی بھی نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ جب یہ ممبر بنائیں گے وہ ممبر یاد آئے گا. صلوات پڑھیں بابا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان پہ نگاہ کریں تو دیکھیں بہت بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر بنائیں گے ممبر پالان شتر کا تو پھر لوگ کہیں گے کہ تاریخ بولنا شروع ہوئی اور وہ ممبر لوگوں کو یاد آ رہا ہے، اس لیے یہ ممبر نہیں بنانا چاہیے. اچھا، ایک دوسرا جملہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ وہ ممبر بنائیں گے پالان شتر کا
تو شیعوں کو شبیہ کا جواز مل جائے گا جی، جو کسی صورت میں یہ کہیں گے شیعہ حضرات یہ اس منبر کی شبیہ ہے، تو یہ تو شبیہ کا جواز مل جائے گا۔ اور حالت یہ ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مولا کا منع کیا، تو ان کو منع کیا گیا کہ وہ نہ کریں، مولا کا معنی آقا نہ کریں، وہ یہ ذکر ہی نہ کریں۔ بھئی کیوں نہ کریں؟ کہا اس سے شیعوں کو تقویت ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہیں اللہ ایک ہے، اور پھر جب سنیں کہ شیعہ بھی یہی کہتے ہیں تو پھر یہ بھی نہ کہیں یعنی جو کچھ۔ تو وہ شاہ ولی اللہ نے، کسی نے ان سے پوچھا، ان کے مکتوبات میں ہے کہ یہ سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے یا بند کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا اس وقت تو مجھے مسئلہ یاد نہیں ہے، لیکن شیعوں کو دیکھ لو، اگر وہ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو تم بند کر لو، اور اگر وہ بند رکھتے ہیں تو تم کھول لیا کرو۔ صلوات پڑھیں بابا صلی اللہ توجہ فرمائے۔ تو اب انہوں نے جو کہا طارق جمیل نے، وہ مجھے سمجھ میں آ گئی نا بات، کہ اگر وہ توحید کا ذکر کریں تو ہم پھر توحید کو نہ مانیں، کہ چونکہ شیعہ مانتے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو مولا کا معنی جو ہے اس پہ صدیوں گزر گئیں لڑتے ہوئے۔ مولا کا معنی کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غدیر خم کے واقعے کا انکار نہیں کر سکتے۔ کسی حدیث کا راوی ایک ہوتا ہے، کسی کے 2 ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہوتے ہیں، 10 راوی ہو جائیں حدیث بڑی معتبر ہو جاتی ہے۔ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے ہاتھ کو بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو اعلان جو کیا گیا ہے، تو 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کو کون جھٹلائے؟ لہذا مجبور ہیں اس بات پہ کہ اس چیز کو مانے کہ مولا نے، آقا نے، حبیب کبریا نے مولائیت کا اعلان کیا تھا، یہ مجبوری ہے۔ پھر سقیفہ بنی ساعدہ کا جواز کہاں سے نکلے گا؟ وہ یہاں سے نکلے گا کہ ہم چلیں مولا کا معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولا کے تو کئی معنی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ کہ یا تو آقا نے قرائن نصب نہ کیے ہوں، آقا نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو آقا نے وہ قرائن جو اس کا معنی معین کرتے ہیں وہ تو وہاں بیان کر دیے۔ ایک ایرانی شاعر نے اسی پر کہا ہے کہ ابس در معنی من کن تو مولا می ربی ہر سو، ہر طرف بھاگتے پھرتے ہو، ابس بھاگتے پھرتے ہو، فضول ہے تمہاری یہ قد و کاوش کہ تم معنی مولا کا تلاش کر رہے ہو۔ ابس در معنی من کن تو مولا می ربی ہر سو، علی مولا بے ان معنی کہ پیغمبر بود مولا۔ علی اسی معنی میں مولا ہے جس میں پیغمبر حبیب کبریا مولا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کسی اور معنی میں مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، وہ اور معنی میں مولا ہو، یہ اور معنی میں مولا ہو۔ بہرحال بعض لوگوں کو توفیق ہو رہی ہے، وہ حق بولنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میڈیا نے آگے پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اب یہی کہیں گے نا کہ آپ بیان نہ کریں تاکہ ان کی تقویت نہ ہو رافضیوں کی۔ رافضی کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں۔ بھی رافضی کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینے والا۔ تو صادق آل محمد سے کسی نے اس زمانے میں کسی نے آ کے کہا کہ یہ ہمیں رافضی کہتے ہیں، تو آقا نے فرمایا سب سے پہلے یہ لفظ ان جادوگروں کے لیے کہا گیا تھا جنہوں نے فرعون کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے فرعون کو چھوڑ دیا تھا، سب سے پہلے ان کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ رافضی ہیں، اور ان کو پھر قتل کیا گیا۔ تو انہوں نے تو فرعون کو چھوڑ دیا، ہم نے کس فرعون کو چھوڑا جو ہمیں صلوات پڑھنے بابا صلی اللہ علیہ۔ تو اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس ترتیب کو ملائیں۔ ہر
واقعے میں ایک تنوع اور انفرادیت رکھی گئی تاکہ لوگ بھلا نہ سکیں۔ خانہ کعبہ کے بت توڑے جا رہے ہیں اور کوئی دوش پر ہے، اس منظر کو کیسے فراموش کریں گے؟ فتح مکہ کا اصلی منظر تو وہی ہے کہ خانہ کعبہ پہ بت رکھنے والوں نے جو بت رکھے تھے وہ پیغمبر کے شانوں پہ کس نے بلند ہو کر توڑے؟ وہ بت شکن کون ہے؟ آگے بڑھیں۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اچھا، لوگوں کو مسائل بڑے پیش آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا لوگ اگر توجہ کریں تو ایک جملہ اور ہے بہت پرلطف ہے کہ ہر جگہ پر مولا علی کو دکھا دکھا کر مولا علی کے فضائل آقا نے بیان کیے۔ ہر جگہ پر مولا علی کو دکھا دکھا کر، یہ لفظ یاد رہے آپ کو، مولا کو دکھا دکھا کر۔ دعوت ذوالعشیرہ سے چلیں، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، غدیر تک پہنچے، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ ایک موقع تاریخ اسلام میں ایسا آیا کہ آقا کو چھپا لیا مولا علی کو اور مولا علی کے فضائل بیان کر دیے۔ وہ موقع کون سا ہے؟ کوئی 40 دن کے قریب دن گزر چکے ہیں، مجاہدین اسلام داد شجاعت دے چکے ہیں اور اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے ہیں، لیکن وہ آگے جو ملعون کھڑا ہوا ہے مرحب، اس کو صحابہ کرام کی عزت کا کوئی خیال نہیں، اور وہ پوچھتا ہے کہ کیوں آئے ہیں، تو یہ واپس آ جاتے ہیں۔ جی صلوات پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد اور ادھر بھی چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ اس نے فتح ہی نہیں ہونا اس قلعے نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے بیٹھا ہوا ہے مرحب۔ اب کون اس کے سامنے جائے؟ جو گئے تھے وہ تو واپس آ گئے۔ تو آقا نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یفتح اللہ علی یدیہ۔ ایسی ایک کتاب فضائل کھول دی۔ پہلی بات کی کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ یہ کون فضائل بیان کر رہا ہے؟ حبیب کبریا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، یعنی مرد میدان ہوگا۔ یہ فضائل آقا کی زبان سے ذکر ہو رہے ہیں، ابھی مولا سامنے نہیں ہے کیونکہ مولا کو ساتھ خیبر میں لایا ہی نہیں گیا تھا۔ تو اب دو ہی روایتیں ہیں، ایک یہ کہ معجزے سے پہنچے، ایک یہ کہ اب پہنچ گئے تھے بعد میں لیکن آنکھیں رمدآلود تھیں، تو اس وجہ سے میدان میں نہیں جا سکتے تھے۔ اور اس میں بھی ایک معجزہ پیغمبر کا بیان ہوتا ہے، وہ آگے چل کے جملہ عرض کرتا ہوں۔ تو لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل علم دوں گا، رجلاً اس کو جو مرد ہے، کرارن غیر فرارن جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے اور میدان سے فرار کرنے والا نہیں ہے۔ یحب اللہ، یہ دیکھیں کتاب فضائل کھل گئی ہے، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ کس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں؟ یفتح اللہ علی یدیہ، علم میں دوں گا، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ علم دیں گے، فتح عطا ہوگی، کرار ہے، غیر فرار ہے، خدا و رسول سے محبت کرتا ہے، خدا و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بھی یہ کون ہے؟ اب سب کے دل میں بات تو آتی ہے کہ فضائل تو اسی کے بیان ہو رہے ہیں اور وہ ہے نہیں ادھر، تو اب یہ کس کو علم ملے گا، کس کے فضائل ہیں؟ تو اس کو آپ یوں کہیں کہ مولا علی کو چھپا لیا اور مولا علی کے فضائل سنا دیے۔ اور یہ ایسا کام ہوا جنگ خندق میں، جب عمر ابن عبدود پکار رہا تھا کہ آؤ میرے مقابلے کے لیے، تو مولا علی اٹھے اور آقا سے اجازت مانگی تو آقا نے کہا بیٹھ جاؤ،
اور پھر کہا کہ کون ہے جو اسے سگے ناپاک کی زبان بند کرے. تو بٹھا کیوں دیا جب پتہ ہے کہ اسی کو جانا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں جو یہ ضرب تلے کی ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جب یہ جانے والے کا قصیدہ زبان اطہر سے پڑھا جائے گا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ علی جا رہا ہے، یہ کل ایمان جا رہا ہے. یہ ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. ما بین ارض و سما، جب جبریل آواز دے گا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اگر اس کو بٹھاؤں نہیں تو پھر بعد میں لوگ کہیں گے کہ سارے ہی اس میں یار کے لوگ تھے. وہ تو آقا کی بارگاہ میں سارے شجاع بیٹھے تھے، جب ایک اٹھ کھڑا ہوا اور اس کو جانا تھا ایک کو تو چلو سب کی طرف سے ہو گیا، ورنہ سارے ہی جا سکتے تھے. اس لیے آقا نے مولا علی کو بٹھا دیا، کہا تم بیٹھ جاؤ. تو پھر پوچھا کہ کون ہے جو اس کی آواز زبان بند کرے؟ پھر کوئی نہیں اٹھا تو پھر مولا علی اٹھے. تو یہ جنگ خندق ہے کہ 3 مرتبہ مولا علی اٹھے، اور پھر جب کوئی نہیں اٹھا تھا، اور فخر الدین رازی نے تو بڑا خوب کہا کہ کأنہم علی رؤوسہم الطیر، اٹھتے کیا ایسے بیٹھے تھے کہ آقا کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ زندہ ہیں. جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، ذرا ہلے تو پرندہ اڑ جائے گا. تو یہ عرب کا ایک محاورہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹوں کے جب بدن میں کانوں میں کوئی کیڑے وغیرہ پڑ جاتے تھے تو وہ پرندے آ کے ان کو چن لیتے تھے، تو وہ سر نہیں ہلاتے تھے کہ پرندے اڑ نہ جائیں. تو وہاں پہ اس نے کہا فخر الدین رازی نے کہ ایسے بیٹھے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. آقا پکار رہے تھے، ایسا لگتا تھا حضور کی تقریر قبرستان میں ہو رہی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، اور قبروں والوں سے کہنا کہ اٹھو مقابلہ کرو، یہ مذاق کی بات ہے. تو اب مولا علی کو بٹھا دیتے ہیں. یہ کہیں گے سبھی شجاع تھے، ہر کوئی اسلام پر جان دینا چاہتا تھا، ہر کوئی شہادت قبول کرتا تھا، ہر کوئی غازی بن سکتا تھا، لیکن جب ایک اٹھ گیا اور چلا گیا اس کی طرف تو ضرورت نہیں رہی، ورنہ یہ کوئی بات ہے. تو اس لیے آقا نے مولا علی کو بٹھا دیا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس سگے ناپاک کی زبان کو بند کرے. جب تیسری مرتبہ مولا علی اٹھے تو پھر آقا کو عمر ابن عبدود کے مقابلے میں بھیجا گیا، اور پھر یہ سارے فضائل ضربت علی یوم الخندق افضل من، یہ سارے تمغے سجتے ہیں جس کے سینے پر اس کا نام علی ہے. لیکن یہ خیبر میں تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا کہ مولا علی کو وہاں چھوڑ آئے، خیبر لائے نہیں، اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا. اور اب کہتے ہیں کہ کل علم دوں گا اس کو جو مرد ہے، جو کرار ہے، جو غیر فرار ہے. تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اس کا انطباق ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں کہتا ہوں کہ آقا نے ایسے لفظ کہے ہیں کہ جو آدمی پہلے 40 دنوں میں 39 دنوں میں وہاں پرچم پھینک کر بھاگ آیا ہے، اس کو تو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. اچھا، سوچتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہے نہیں، جس پہ انطباق ہو رہا ہے اس کو تو مدینے میں چھوڑا ہے نا. تو پھر آخر ملنا تو انہی میں سے کسی کو ہے، اور کرار ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر سوچتے ہیں کہ اچھا پہلے نہیں کرار تھے تو شاید آج علم ملنے کی برکت سے ہم کرار ہو جائیں. تو اس میں ایک بڑا دلچسپ جملہ میرے سامنے آتا ہے کہ اگر کہہ دیتے کہ میں کل علی کو علم دوں گا تو زیادہ سے زیادہ یہ پوچھ لیتے کہ وہ تو مدینے میں ہیں، تو آقا کہیں گے میں بلاؤں گا تو وہ آ جائے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اگر پہلے دن ہی پہلے جملے میں ہی مولا علی کا اعلان کر دیتے. ہم کہہ رہے ہیں نا فضائل بیان کیے، مولا علی کو سامنے نہیں لایا گیا بلکہ کہا کہ میں ایک مرد کو علم دوں گا. تو اب سارے افراد سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ہمیں ہی مل جائے. تو اس پر میں نے جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر وہاں پہ کہہ دیتے کہ میں علی کو علم دوں گا تو یہ مسئلہ اس طرح ہو جاتا کہ کہتے تھے ٹھیک ہے
جب یہ مولا علی کو علم دیں گے تو وہ ہیں ہی ایسے، وہ فتح کر لیں گے۔ تو سارے لوگ جا کے اپنے اپنے خیموں میں سو جاتے، لیکن چونکہ نہیں بتایا گیا کہ کون ہے، اس لیے ہر ایک کے دل میں حسرت کہ شاید مجھے مل جائے، اور اس کا نتیجہ کیا کہ خیمہ علم کا ساری رات طواف کرتے رہے۔ اور باوجود اس کے کہ بعض بہت قاداور لوگ تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایڑیاں اٹھا اٹھا کے آقا کے سامنے سے گزرتے رہے کہ شاید ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے۔ تو ہوتا یہ کہ یہ جا کے اپنے خیموں میں سو جاتے، مولا علی کا نام لیا، ان کو دیں گے علم، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو نہیں پتہ چلا ساری رات صبح تک، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام علم والے خیمے کا طواف کرتے رہے۔ کیوں طواف کرتے رہے؟ علم کے لیے۔ میں کہتا ہوں صبح فتح خیبر تک تو علم اٹھانا عبادت تھا، اور اس کے بعد منظر یہ ہو گیا کہ جن کو مل گیا ان کے لیے عبادت ہو گیا، جن کو نہیں ملا ان کے لیے بدعت ہو گیا۔ مولا علی کے فضائل اس طرح کیے گئے کہ ان کا تنوع اور ان کی انفرادیت برقرار رہے، اور وہ برقرار ہے۔ پالان شتر کے منبر پر خانہ کعبہ سے چلے، اب یہ دیکھیں آقا نے خطبے دیے، صفا و مروہ میں لوگوں نے آقا کو دیکھا گفتگو کرتے ہوئے، مینا میں دیکھا، خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ سنا، لیکن یہاں پر کسی جگہ پر آقا نے یہ بات نہیں کی اب جو غدیر خم پہ ہونے والی ہے۔ اگر یہاں پہ کر دی جاتی تو وہ انفرادیت نہیں ہوتی، ان بیانات میں ہی ایک بیان اور پھر اس کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، لیکن ان جگہوں پر یہ اعلان نہیں ہوا۔ 14 ذی الحج کو آقا چلے مکہ سے حج کے مراسم ادا کر کے، اور ایک دنیا آقا کے ساتھ ہے، اس لیے کہ حج کے مراسم اس مرتبہ آقا کے ساتھ انجام دیے گئے ہیں۔ آقا بتا چکے ہیں کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوں، تو اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع میں تمام جو نصیحتیں فرمانی تھیں وہ فرما چکے ہیں۔ لوگ خوش ہیں، آقا کے ساتھ حج کیا ہے، چلے ہیں، اور ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں جہاں سے یہ قافلے الگ الگ ہو جائیں گے، عراق کے قافلے، یمن کے قافلے، اور آقا کے ساتھ مدینہ جانے والا قافلہ۔ تو اس مقام پہ جب پہنچے ہیں تو اس وقت وحی آئی، بلغ، اے میرے حبیب پہنچا دے۔ کیا پہنچانا ہے؟ یہ تو ابھی بلال آذان کہو، بلال نے آذان کہی، اور اس میں لفظ حی علی خیر العمل جو پہلے نہیں کہا جاتا تھا وہ کہا۔ آقا نے جو آگے چلے گئے تھے ان کے لیے اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ بعض قافلے 3 میل تک آگے چلے گئے تھے، ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان کو واپس بلایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اتنا ضروری پیغام ہے کہ علم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر وہ پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ ہے دلیل ختم نبوت، یہ غدیر دلیل ختم نبوت، یعنی بعد میں یہ رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی میں اسلام منحصر نہیں ہے، یہ روز قیامت تک اس قافلے کو آگے چلنا ہے۔ تو کوئی انتظام کیا ہے آقا نے یا نہیں کیا؟ دلیل ختم نبوت، اگر اس کا کوئی انکار کر دے تو اس کا مطلب ہے بعد والے لوگ وہ دین کس سے حاصل کریں، اور اگر کوئی نظام بنایا ہے، مقرر کیا، تو وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے غدیر دلیل ختم نبوت۔ میں جتنے واقعات پر نگاہ کرتا ہوں مجھے نظر آتا ہے دلیل ختم نبوت، کربلا دلیل ختم نبوت۔ پہلے کیا ہوتا تھا، انبیاء اس دنیا سے نبی رخصت ہو جاتا تھا، قوم اس کی تعلیمات کو بگاڑ دیتی تھی، بعد میں کیا ہوتا تھا، پھر اور نبی آ جاتا تھا۔ تو اگر اور نبی کو آنا ہوتا تو پھر کربلا میں حبیب کبریا کے خاندان نے جو قربانی دی ہے، پھر اتنی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، پھر اور نبی آتا وہ ٹھیک کر لیتا۔ لیکن چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو رہا تھا، اس لیے وہ قربانی جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کو زندہ کیا، کربلا میں وہ خانوادہ پیغمبر نے دی۔ اب غدیر
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حکم ہوا وہ حکم پہنچا دے، اور ادھر 3 میل تک آگے گئے لوگوں کو واپس بلایا گیا، جو پیچھے قافلے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا، جو موقع پر موجود تھے ان کو روک لیا گیا. اس میں انفرادیت مزید یہ آئی کہ وہ جگہ قافلوں کے رکنے کی جگہ ہی نہیں تھی. تاریخ میں اس مقام پہ قافلے وہاں رکتے ہیں جہاں کچھ سایہ ہو، پانی کا انتظام ہو، دوسری چیزیں جو لازم ہیں وہ ہوں. وہاں پہ پہلے کبھی قافلے نہیں رکتے تھے. اس جگہ پر قافلہ روکا گیا. شدید گرمی کے اس موسم میں الفاظ تاریخ میں یوں ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی عبائیں اتار کے اپنے پاؤں کو لپیٹ لی، اس لیے کہ اتنا تپ رہے وہ صحرا اتنا تپ رہا ہے، اتنی حدت ہے کہ اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے رہنا مشکل ہے. حیران ہیں لوگ کہ ابھی کیا حکم سنایا جانے والا ہے. اور ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر ایک ممبر بن رہا ہے. کس چیز سے ممبر بن رہا ہے؟ پالان شوتر کے ذریعے سے ممبر بن رہا ہے. تعجب ہے، ابھی وحی آئی ہے، آقا کوئی بات بتانے والے ہیں. تو اتنی انفرادیت اس منظر کی تھی، اتنی تکلیف اس میں سے لوگ گزرے، اور جانے والے واپس آ گئے. جن کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ پہنچ گئے، جن کو روکا ہوا تھا وہ موجود تھے. تو بڑا ایک جملہ شاہد ابن حسن نہروی صاحب کا ہے، وہ کہتے ہیں جو وقت گزر جائے اس کو ماضی کہتے ہیں، جو آنے والا ہو اس کو مستقبل کہتے ہیں، جو موجود ہو اس کو حال کہتے ہیں. تو آقا نے جانے والوں کو واپس بلا کر، آنے والوں کا انتظار کر کے، ساتھ والوں کو روک کر یہ بتایا کہ علی مستقبل والوں کا بھی مولا ہے، ماضی والوں کا بھی مولا ہے، حال والوں کا بھی مولا ہے. اور وہ جو حرف دل آویز زبان پر آقا لائے تھے کہ جس کا میں مولا ہوں اس شخص کا مولا ہے علی، سب سے اعلیٰ ہے علی، سب سے اولا ہے علی، سب سے اعلیٰ ہے علی، سب سے اولا ہے علی. جس کا میں مولا ہوں اس شخص کا جو تعویلیں کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس سے تو آقا کہتے ہیں میں بھی تمہارا مولا نہیں. جب علی مولا نہیں ہے تو میں بھی تمہارا مولا نہیں، اس بات پہ نہیں سوچتے. خیر آگے بڑھتے ہیں اور اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ غدیر خم میں ایک منفرد منظر تشکیل دیا گیا. تشکیل دینے کے بعد آقا سارے لوگ پہنچ گئے اور سب لوگ گوش بر آواز ہیں، نگاہیں لگی ہوئی ہیں آقا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آقا نے کہا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں؟ کیا تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر میں حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہمارے نفسوں پر، ہماری جانوں پر، ہمارے اوپر حق کے تصرف رکھتے ہیں. یہ زندگی امانت ہے خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی، اور رسول اللہ ہماری جانوں پر حق کے تصرف رکھتے ہیں، مالک ہیں ہماری جانوں کے. تو جب یہ کہا آقا نے کہ کیا میں حق کے تصرف نہیں رکھتا، تو سب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ حق کے تصرف رکھتے ہیں. اس لمحے آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ان اللہ مولاي وانا مولا کل مومن و مومنۃ ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جو آقا نے بیان کیا وہ میں نے بیان کیا. اب کیا صورتحال ہے؟ آقا اس کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور سب سے کہا کہ اب جا کے مولا علی کے خیمے کے سامنے جاؤ اور ان کو مبارکباد دو. اب اگر یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی تو مبارکباد کس چیز کی؟ اب یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی تو پھر یہ اعلان اس طرح سے کیوں کیا گیا؟ تو اب اس اعلان کو، اس کی تاریخ، آپ یہ جملہ اب آپ کے اذہان مبارکہ میں محفوظ رہے کہ یہ جو اعلان کیا گیا اس سے لوگ انکار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع اس وقت آقا کے سامنے تھا، اور اس حقیقت کا انکار اگر کریں تو
آغا امینی کہتے ہیں کہ پھر اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا اقرار کیا جا سکے، جس کو 1,00,000 افراد نے دیکھا، سنا اور بیان کیا، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے، پھر کوئی حدیث معتبر نہیں رہتی، پھر کوئی واقعہ قابل قبول نہیں رہتا۔ اگر غدیر کا انکار کر دیا جائے تو پھر کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس کو 1,00,000 صحابہ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے غدیر۔ تو اس کے بعد اگلا جملہ یہ ہے کہ اس واقعے کا کوئی انکار نہیں کرتا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ کرتے ہیں کہ لفظ مولا کا معنی بدل دیا جائے۔ مولا نے کرم کیا، اب معنی بیان کرنے والے جن کے ضمیر زندہ ہیں ادھر سے بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مولا کا معنی بیان کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو توفیق نصیب نہیں ہوتی مولا کا ذکر کرنے کی، مولا کی شخصیت کو قبول کرنے کی، ان لوگوں سے جو توقعات تھیں وہ اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ لیکن ہر شخص کے لیے تحقیق راہ حق کا راستہ کھل گیا ہے۔ ہمارے ایک دوست شیخ محمد شریف لاہور میں ہوتے تھے، ابھی ان کا کوئی 10 دن ہو گیا انتقال ہو گیا، تو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کے دوستوں میں جو حلقہ اثر میں وہ تھے، بڑے منفرد آدمی پہچانے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک کام کیا اور میں جب بھی یاد کرتا ہوں اس کام کو تو بڑا مجھے لذت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو میں شیعہ ہوں، اگر میں کسی دوسرے مذہب والوں میں پیدا ہوتا تو پھر میں وہ ہوتا، مسلمانوں میں پیدا ہو گئے مسلمان ہیں، اگر کرسچنز میں پیدا ہو جاتے تو کرسچن ہوتے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو جس دنیا کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا جائزہ بھی اسی انصاف سے لینا چاہیے جس انصاف کی توقع ہم دوسروں سے کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں غیر جانبدار ہو کر تمام مذاہب کو، تمام لوگوں کو کھنگال کر پھر اگر شیعہ رہوں تو پھر شیعہ ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ غیر جانبدار ہونا مشکل بہت ہے، یعنی جب آپ جائزہ لیتے ہیں مسائل کا تو آپ غیر جانبدار رہ نہیں سکتے، ہو نہیں سکتے۔ تو انہوں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ نہیں، یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہو بلکہ حقیقت ہو کہ میں غیر جانبدار ہو کر دوسرے لوگوں کے دین کا، ان کی تبلیغ کا، ان کے نظریات کا جائزہ لوں، اور پھر اگر میں اس مکتب میں رہ سکتا ہوں تو مجھے رہنے کا حق ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے پھر سب کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد وہ جو جائزہ لیا تھا اس کی تفصیلات بھی بیان کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر مذہب میں، ہر مکتب میں لکھنے والوں نے اپنے رہبر، اپنے پیشوا، اپنے ہادی کے لیے جو کچھ لکھا اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ہادی میں کچھ صفات ڈالنے کی کوشش کی اپنے پیشوا کے لیے، یعنی جب لکھا تو عبارت آرائی کی، اس کو ہیرو بنانے میں جہاں محسوس کیا کہ یہاں کچھ کمی ہے تو انہوں نے یہ کیا۔ لیکن آل محمد وہ ہیں جن کو مورخ نے نہیں تراشا، جن کو مشیت الہی نے تراشا۔ مشیت الہی نے ان کو ایسا بنایا کہ کوئی ایسی جگہ ان کی سیرت میں نہیں ہے جو مورخ کے، کسی لکھنے والے کے لیے محتاج ہو اس چیز کی کہ وہ اس میں رنگ بھرے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی، پھر یہ چیز بھی بیان کی، وہ کہتے تھے کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کو تخت و تاج نے، لشکروں نے مٹانا چاہا، اور آل محمد کی مظلومیت، تو اس مظلومیت میں رہ کر وہ اتنے کامل انسان کے طور پر دنیا کے سامنے آئے کہ ان کی زندگیاں اس طرح سے گزریں کہ آج بھی کسی جگہ پر کوئی انسان کوئی کمزور نقطہ تلاش نہیں کر سکتا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ عصمت ہے، یہ عصمت کا حسن ہے کہ مظلومیت میں اور زیادہ نکھار آتا ہے شخصیت میں، اور دنیا کے سامنے پروردگار عالم نے جو ان کی شخصیات کو پیش کیا ہے وہ روز قیامت تک کے لیے دین کی ہدایت کے سلسلے کو قائم کیا ہے، اور یہ دلیل ختم نبوت ہے۔
دعوت ذوالعشیرہ دلیل ختم نبوت، غدیر دلیل ختم نبوت، خیبر دلیل ختم نبوت، کربلا دلیل ختم نبوت۔ لوگ ختم نبوت کے عقیدے کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن اس عقیدے کے جو دلائل ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ دلائل کیا ہیں کہ وہ بعد میں کون سا نظام ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو لے کے آگے بڑھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میرا خیال ہے مختصر خطاب ہوا ہے اور ٹھیک ہے، مولا کرم کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ، اور یہ ہمیشہ عید ہماری زندگیوں میں اس طرح جاری و ساری رہے کہ مولا علی کی حاکمیت ہمارے اوپر ہو۔ اور حاکمیت کو پھر ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، وہ بیان کروں اور بیان کرتا رہتا ہوں کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آقا نے کہا الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے۔ تسلیم سپردگی، تسلیم کا آنا اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ کس کے سپرد کر دینا؟ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اب آپ کی مرضی نہیں رہی، اب اس کی مرضی ہو گئی۔ تو اس سپردگی کا نام اسلام ہے۔ کربلا میں یہ سپردگی کی منزل ایسے سامنے آتی ہے کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ بہت سارے جملے مجھے اس وقت میں اس طرف نہ جاؤں، ورنہ سید العلماء کے کچھ جملے اس موضوع پہ مجھے یاد ہیں۔ اور مجھے ایک کراچی کے شاعر علی اظہار ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو بیان کیا۔ وہ کہا کہ غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، اس دل کا کہا اور ہے، آقا کا کہا اور۔ دیکھیں مظلومیت میں بھی کیسے رنگ، وہ شجاع جس کے بازوؤں میں شاہ خیبر گیر کی وہ قوت کلع شکن موجود ہے، جو لشکروں کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ خود کوئی اقدام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الاسلام هو التسلیم۔ کربلا سمجھاتی ہے کہ امام برحق کے سامنے انسان کو کیسے ہونا چاہیے، کہ غازی کی نگاہ امام حسین کے چہرے پر ہے، وہ اجازت دیں تو حملہ کرے نا، لیکن اجازت نہیں دی، کہا خیمے ہٹا لو تو خیمے ہٹا لیے۔ تو غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، اس دل کا کہا اور ہے، آقا کا کہا اور ایک شعر اس میں سلام میں اور بہت اچھا آتا ہے، مجھے یاد ہوا، اس دل کا کہا اور ہے، آقا کا کہا اور مٹ جائیں زمانے سے بھلا کیسے عزادار، مٹ جائیں زمانے سے بھلا کیسے عزادار، دشمن کی جفا اور ہے، زہرا کی دعا۔ یہ جو دعا ہمیں لے کے چل رہی ہے، یہ دعا ہے پروردگار عالم کرم فرمائے اور ان گھروں کو شاد و آباد رکھے جو آل محمد کی محبت سے مہک رہے ہیں، اور پروردگار عالم ان مسائی کو قبول فرمائے، پروردگار عالم اور زیادہ برکتیں نازل فرمائے۔ آل اطہار کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار عالم ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم عالم اسلام کو معرفت توحید و رسالت و امامت عطا فرمائے، اور اس معرفت کے صدقے میں مولا اتحاد کی برکتوں سے اوج عزت پر سرفراز فرمائے، اور پروردگار عالم کرم فرمائے جن جن لوگوں نے آپ کو ہمیں ان اجتماعات میں شرکت سے پہلے دعا کے لیے کہا، پروردگار عالم ان سب کو اپنے کرم سے نواز دے، اور جو شرکاء کی حاجات ہیں پروردگار عالم وہ تمام حاجات شرعیہ دینی ہوں یا دنیاوی روا فرمائے، اور مومنین بیدار رہیں۔ تشیعوں کے خلاف سازشیں بہت زیادہ ہیں، پہلے کچھ لوگ شرماتے بھی تھے، اب تو شرماتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی زبانیں تشیع کے بنیادی اصولوں کے خلاف، اور بعض اوقات اسی ممبر کو استعمال کر کے، تو بیدار رہنا چاہیے مومنین کو۔ جہاں بھی ایسی صورت ہو وہاں بھرپور احتجاج ضرور کرنا چاہیے، تاکہ ایسے سلسلے قائم کرنے والوں کو
یہ نہ ہو کہ وہ آرام سے اپنے پروگرام کرتے رہیں گے اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے اور ایسی چیزوں کا سد باب کرنا چاہیے. غدیر کو لے کے چلے ہیں، جو لے کے چلے ان کا مقام، اور جو ہم اب اس لائن میں کھڑے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اس قافلے میں اسی وقت اپنا جواز ثابت کر سکتے ہیں جب اس حوالے سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. مومنین کے رزق میں اضافہ ہو، اس پر آشوب دور میں عزت نفس کے ساتھ جینے کی توفیق عطا ہو. وصلی اللہ علی محمد.